اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاعراف آیت نمبر 186 سے ہم آج پڑھیں گے۔ من جسے یضلل بھٹکا دیتا ہے، بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اللہ اللہ من یضلل اللہ جسے اللہ بھٹکا دیتا ہے، فلا ہادی لہ اس کے لیے کوئی ہدایت عطا کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہادی نہیں ہے اس کے لیے۔ اب یہ ہم تفصیلاً دیکھ چکے ہیں کہ اللہ کریم کسی کو بھٹکاتے نہیں ہیں، بلکہ انسان کے اعمال کے مطابق جو نتیجہ نکلنا ہوتا ہے اس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں بھی یہی بات پڑھ چکے ہیں ہم کہ اللہ رب کریم نے کہا کہ قرآن کے ذریعے بہت سو کو ہم ہدایت دیتے ہیں، بہت سو کو گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں۔ ولا یضل بہ الا الفاسقین، لیکن سوائے فاسقوں کے کوئی بھی گمراہ نہیں ہوتا۔ تو گمراہی کا انحصار یا ہدایت کا انحصار اعمال پر ہی منحصر ہے۔ اللہ نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں وہ محض انداز بیان ہے۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اور جسے اللہ بھٹکا دیتا ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، یعنی اللہ رب کریم جس کے لیے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کو گمراہی کے لیے چھوڑ دیا جائے، اس کو ہدایت دینے والا دوسرا کوئی نہیں۔ ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہم صرف پیغام دے سکتے ہیں۔ اب اسے ہدایت کے لیے چنا جائے گا یا کہ نہیں چنا جائے گا، اور وہ ہدایت پائے گا یا نہیں پائے گا، اس کا انحصار اللہ کے فیصلے پر، اور اللہ کا فیصلہ دلوں کے حال پر مشتمل ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ واہ اور یزادہم چھوڑ دیتا ہے ان کو، وہ یزادہ وہ چھوڑتا ہے، ہم ان کو، یزادہم وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے، وزر سے ہے واو زال رے، وزر چھوڑ دینا، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یا مہون وہ اندھے ہو رہے ہیں، یا بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں فی طغیانہم یا مہون، یہی ترکیب اسی انداز میں، وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے سرکشی میں، اور وہ سرکشی میں گویا اندھے ہو رہے ہیں۔ یا مہون عین میم ہے سے ہے، یہ یون نہیں ہے، وہ علیحدہ لفظ ہے اور یہ علیحدہ لفظ ہے۔ عین میم ہے ام ہوتا ہے حیران و پریشان پھرنا، راستے کی سمجھ نہ آنا، کس طرف جانا ہے۔ تو اندھوں کی طرح ہی بھاگتا ہے نا انسان جب راستہ سمجھ نہ آ رہا ہو، تو اسی لیے اندھے بنے ہوئے ہیں بھی کہا جاتا ہے۔ اور کیوں راستہ کھو چکے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ان کو راستہ آتا نہیں ہے، نہ اس لیے کہ کوئی ان کے پاس میپ نہیں ہے یا کوئی گائیڈنس نہیں ہے، یہ وجوہات نہیں ہے، بلکہ سبب ہے سرکشی۔ سرکشی کی وجہ سے راستہ کھو چکے ہیں۔ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ انہیں ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، وہ جس راستے پر جانا چاہتے ہیں اس راستے پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو سرکشی کی شدت میں وہ سر گرداں پھرتے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا، اس طرح جیسے صحرا میں یا کسی لکودک جنگل میں کوئی راستہ ڈھونڈے اور اس کو نہ ملے۔ سبب کیا ہے؟ اپنے لوگوں سے الگ ہو جانا۔ تو سرکشی کی وجہ سے راستہ بھولے ہوئے آج پوری دنیا پریشان ہے۔ ساری دنیا میں ایک ہی مسئلہ ہے، عدم اطمینان۔ پیسہ ہے، طاقت ہے، سہولیات ہے، لیکن زندگیوں میں سکون نہیں ہے، اطمینان قلب نہیں ہے، ہر کوئی پریشان۔ عارف یقین کا بڑا خوبصورت شعر ہے، غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیلے سے خودکشی کر لی۔ کہ سب کے سب پریشان ہے، کیا غریب کیا امیر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں کے لوگ اتنے ہی زیادہ غیر مطمئن ہیں۔ امریکہ میں خودکشی کا ریٹ سب سے زیادہ ہے۔ یہ چیزیں حیران کرتی ہیں انسان کو۔ سبب کیا ہے؟ سبب ہے پریشانیاں۔ کس طرح کی پریشانیاں؟ مالی نہیں ہے، انہیں صحت کی، تعلیم کی، رہائش کی بنیادی سہولیات میسر ہیں۔ ان کے عام افراد یعنی غریب افراد بھی ہمارے لوگوں سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں، یہ وہ حقائق ہے جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا، لیکن اندرونی طور پر سب کے سب غیر مطمئن ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے راستے سے سرکشی اختیار کی، اپنی منمانی کے راستے پر چل رہے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟
پریشانی، سرگرداں ہیں، بھاگ رہے ہیں، اندھوں کی طرح ٹکرے مار رہے ہیں، راستہ نہیں مل رہا. تو اسی کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ سرگردہ رہتے ہیں، حیران و پریشان راستہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. یا سالونا کا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، انی ساتی، قیامت کے بارے میں، ایانا، کب، مرساہا، اس کا ٹھہرنا ہے، رے سین واو اس کی روٹ ہے، رکنا ٹھہرنا، مرساہا اس کا ٹھہرنا، ہا کی ضمیر قیامت کی طرف ہے، اسات کی طرف. وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، کس وقت قیامت آئے گی. اب یہ پوچھنا اس لیے نہیں تھا کہ تیاری کرنی ہے، یہ پوچھنا محض تنزن ہوا کرتا تھا. اچھا قیامت آنی ہے، کب آئے گی؟ آپ کو پتا ہے کہ ایگزام جو ہے وہ عام طور پر مارچ میں ہوتے ہیں، 9-10 کے مارچ اپریل میں، پھر اس کے بعد جو ہے ایف اے کے مئی جون میں ہوتے ہیں، اور جو گریجویشن کے 20 دورانیے میں ہوتے ہیں، اور جو ماسٹرز والے ہیں ان کے پھر جولائی اگست میں چلے جاتے ہیں. یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے، ڈیٹس چینج ہوتی رہتی ہیں. تو سب کو پتا ہے کہ یہ ہمارے ایگزام کا یہ ٹائم ہے، رفتی ٹھیک ہے. اب ایک اسٹوڈنٹ بجائے تیاری کے ہر روز پوچھتا ہے تاریخ کیا رکھی جائے گی، تاریخ کیا رکھی جائے گی. تمہیں تاریخ سے کیا لینا دینا، 2 دن آگے 2 دن پیچھے، امتحان تو ہونا، لہٰذا اپنی تیاری کرو. لیکن وہ کہ نہیں، مجھے پہلے سیٹ ڈیٹ بتاؤ کہ فلاں تاریخ کو امتحان ہوگا تب میں تیاری کروں گا. یہ تو کوئی کنڈیشن نہیں، یہ تو بچگانہ بات ہے اور غیر سنجیدہ رویے کو ظاہر کرتا ہے. اسی طرح جو لوگ قیامت کا اعتبار نہیں رکھتے تھے، یقین نہیں رکھتے تھے، وہ یہی سوال کرتے تھے کب آئے گی، کب آئے گی. اب قیامت اینڈ آف ٹائم ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ جب دنیا ختم ہونی ہوگی قیامت تب آئے گی. اب وہ اینڈ پوائنٹ کب آنا ہے یہ کسی کو علم نہیں. اصل بات یہ ہے قیامت آنی ہی آنی ہے، اور ہمارے پاس وقت اتنا ہی ہے جتنی ہماری زندگی ہے. ہمیں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ کیا پتا کب ہمیں دنیا سے جانا پڑے اور ہمارا اعمال نامہ سمیٹ دیا جائے. تو یہ جو سوال تھا نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کی درستگی کے لیے نہیں پوچھا جاتا تھا، بلکہ گویا آپ کو چڑانے کے لیے یا آپ کا مذاق اڑانے کے لیے یا آپ کو یوں ہی ستانے کے لیے پوچھا جاتا تھا، بیکار میں. اسی لیے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو ایک دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی لگام پکڑ لی اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی. تو آپ کو سخت ناگوار گزرا، آپ نے کہا تم نے تیاری کر لی ہے. تو خاموش ہو گئے وہ صاحب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کی لگام چھوڑ دو، ہٹ جاؤ، وہ ہاتھ چھوڑ. تو یعنی یہ باتیں جو ہے نا بیکار کی باتیں جن کا کوئی جواز نہیں. کب آئے گی اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ جب آئے گی تب ہمارا کیا حال ہو. تو اس کا انحصار عمل پر ہے، ٹائم پر نہیں ہے. تو اپنا کام کریں. یہاں اللہ کا وہی سوال نوٹ جو ہے وہ فرما رہے ہیں جو کفار مکہ اکثر کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی. کل کہہ دیجئے انما، بے شک اس کا، علم ہے عند ربی، میرے رب کے پاس. ان سے کہہ دیجئے بے شک اس بات کا علم صرف میرے رب کے پاس. کس کا علم؟ قیامت کا. تو پھر جو کہا جاتا ہے کہ جی فلاں صاحب نے بتایا، فلاں صاحب نے بتایا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ آپ کو علم تھا، یہ غلط. کیونکہ اللہ خود کہہ رہے ہیں انما علمھا عند ربی، اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے. سورہ یاسین میں بھی آپ یہ بات پڑھتے ہیں، وہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس. تو لہٰذا قیامت کا علم خاص اللہ کا علم ہے. قیامت کا بانی ہے کوئی نہیں جانتا. لا نا یجلیھا، ظاہر کرے گا اس کو، جیم لام واو سے. جلی کا لفظ آپ پڑھتے ہیں، وہی خفی وخی جلی، تو حروف جلی بھی ہوتا ہے. تو جو واضح ہو، جلوہ کا لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ اسی سے ہے. جلوہ کیا ہے؟ جو نظر آئے. لا یجلیھا، ظاہر کرے گا اس کو، لا نہیں، نہ ظاہر کرے گا اس کو، لوقتھا، اس کے وقت پر، الا مگر ہوا وہی، قیامت کو اس کے وقت پر وہی سامنے لے آئے. کون؟ اللہ. ہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے. قیامت کو اس کے مقررہ وقت پر وہی سامنے لے آئے گا. اللہ کریم بوقت مقررہ قیامت کو بھرپا کرے گا، سامنے لائے گا. نہ قیامت کے آنے کا وقت کسی کو پتا ہے اور نہ ہی قیامت کے قیام میں کسی دوسرے کو کوئی دخل کا حق حاصل. ثقلت، بھاری ہوگا، سے قاف لام، ثقل
آپ کو پتا ہے بھاری کو کہتے ہیں، ثقیل کا لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، ثقیل غذا بھاری، ثقلت بھاری ہوگا، فی السماواتی آسمانوں پر، والارضی زمین پر، اور یہ وقت زمین و آسمان پر بہت بھاری ہوگا، قیامت زمین و آسمان پر بہت بھاری ہوگی، یعنی جب قیامت آئے گی تو پوری کائنات کے لیے یہ بڑا سخت وقت ہوگا۔ لا تاتیکم نہیں آئے گی تمہارے پاس، الا مگر بغتتن اچانک، اور قیامت تمہارے پاس اچانک آئے گی، یعنی قیامت کا کوئی وقت پہلے سے نہیں بتایا جائے گا، قیامت جب برپا ہوگی تو سڈنلی ہوگی، اچانک۔ یا سالونہ کا پوچھتے ہیں آپ سے، کا گویا کہ آپ حفیون باخبر ہے فے واؤ سے ہے، باخبر ہے طاق میں ہے، انہا اس کے، آپ سے تو اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طاق میں لگے رہتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگاہ ہیں۔ اصل میں اس کا مطلب طاق میں لگے رہنا ہی ہے، تو باخبر محاورے میں کر دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ گویا اللہ سے یہی جاننے کے لیے ہر وقت تڑپے رہتے ہیں کہ قیامت کب آنی ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ کوئی کہہ دیجئے انما بے شک علمھا، اس کا علم عند اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ اب دوسری دفعہ وہی جملہ آ گیا، بس اوپر ربی ہے نیچے عند اللہ۔ آپ فرما دیجئے اس بات کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ ولیکن لیکن اکثر الناس لوگوں کی اکثریت لا یعلمون جانتے نہیں، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی، کیا اس کا علم اللہ کے پاس، علم سارا ہی اللہ کے پاس ہے، اللہ جو علم چاہتے ہیں اپنے بندوں کو عطا کر دیتے ہیں، انہی میں سے ایک موضوع قیامت بھی ہے، قیامت کا علم اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا، کب آئے گی ہم نہیں جانتے، لہٰذا آپ دیکھیں حدیث جبریل میں بھی یہی ہے نا، آخری سوال جبرائیل علیہ السلام نے یہی کیا تھا، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، تو پھر انہوں نے کہا اچھا تو قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجیے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان فرمائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا، اللہ بھی کہہ رہے ہیں آپ نہیں جانتے، اور ہمارا کیا دعویٰ ہے؟ اللہ اور اللہ کے بتائے سے اللہ کا رسول، مگر اللہ خود کہہ رہے ہیں میں نے نہیں بتایا، کوئی سبب نہیں ہے کہ جھٹلایا جائے قرآن کو بھی اور صحیح حدیث کو۔ کوئی کہہ دیجئے لا املکو میں مالک نہیں ہوں، لنفسی اپنے نفس کے لیے، نفعن کسی نفع کا، ولا ضرن نہ کسی نقصان کا، الا مگر ما جو شاء چاہتا ہو، اللہ آپ کہہ دیجئے میں تو اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، وہی پاتا ہوں جو میرے لیے اللہ چاہتا ہے، یعنی قیامت تو بہت بڑی چیز ہے، اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو اپنی ذات کے بارے میں کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کیا نفع ملنے والا ہے کیا نقصان۔ وَلَوْ اگر کنتو میں ہوتا عالم جانتا الغیب غیب کو، لَسْتَكْثَرْتُ تو میں جمع کر لیتا، کثرت حاصل کر لیتا، من الخیری بھلائی میں، اگر میں غیب کا علم رکھتا تو بھلائی کی بہت ساری چیزیں جمع کر لیتا، سمجھ آئی؟ بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، اگر میں غیب جانتا تو اپنے لیے بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، یعنی کہ کیا کیا مجھے فائدے میں آنے والا ہے، کل کو کیا ہونے والا ہے، وہ سب کچھ اکٹھا کر دیا جاتا۔ آپ دیکھیں چھوٹی سی بات ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اسٹاک ایکسچینج کے ریٹ اوپر جانے ہیں یا نیچے، تو آپ پہلے فیصلہ کر لیں گے نا، تو بچ جائیں گے نقصان سے اور فائدہ پا لیں گے۔ تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو کہو میں اپنے لیے بہت سارے فائدے حاصل کر لیتا، تو جب مجھے ویسے ہی غیب کا علم حاصل نہیں ہے اپنی ذات کے لیے، تو پھر ایسی صورت میں قیامت کا علم میرے پاس کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی تو غیب کا علم ہے نا۔ اب یہاں دیکھیں موضوع کیا بنا بنیادی طور پر کہ قیامت کا علم علم غیب میں سے ہے، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں بتا دے کہ مجھے علم غیب حاصل ہوتا تو میں اپنی ذات کے لیے بہت سارے فائدے حاصل کر لیتا اور اپنے نفع و نقصان کو سنبھال لیتا، لیکن مجھے علم غیب حاصل نہیں ہے، میں غیب پر قدرت نہیں رکھتا۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث آ گئی نا، جس نے 3 باتیں کہیں اس نے جھوٹ بولا، جس نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے کچھ چھپا لیا، اس نے جھوٹ بولا، جس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھا، اس نے جھوٹ بولا، اور جس نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ تو اللہ یہاں وضاحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے آخرت تک کا ہر علم رکھتے تھے، تو یہ بات جھوٹ ہے۔ ایک
وما نہ مسانی مجھے چھوتی، مس آپ کو پتا ہے میم سین سین، مس ٹچ کرنا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مسح کا لفظ بھی بنتا ہے. تو نی جو ہے وہ ضمیر ہے، مجھے، مسانی مجھے چھوتی، السوء تکلیف برائی، وما مسانی السوء مجھے کوئی تکلیف نہ چھوتی. کیوں نہ چھوتی؟ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو مجھے پہلے پتا چل جاتا کہ مجھ پر کیا برا وقت آنے والا ہے، میں اس سے بچنے کا کوئی راستہ تلاش کر لیتا. ٹھیک ہے، اللہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سارے نفع حاصل کرتا اور اپنے لیے خیر کی چیزیں، اچھائی کی چیزیں اکٹھی کر لیتا، اور کوئی برائی مجھ تک پہنچ ہی نہ پاتی، میں اپنے آپ کو اس سے بچا لیتا، کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لیتا. ان نہیں انا میں الا مگر نذیرون ڈرانے والا و بشیرون اور خوشخبری دینے والا، میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں. یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق جہنم سے آگاہ کرنے والا اور جنت کی بشارت دینے والا ہوں. لِقَوْمٍ ان لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان لائے. تو یہ بشیر و نذیر کی صلاحیت جو آپ کو دی گئی، اس کا فائدہ بھی کس کو ہوگا؟ لِقَوْمٍ یؤمنون ایمان لانے والوں کے لیے. جیسے قرآن سراپا ہدایت ہے لیکن فائدہ کس کو دے گا؟ المتقین. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سراپا رحمت ہے، مگر اس رحمت کو حاصل وہی کر پائے گا جو ایمان لائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ایمان لانے پر مجبور کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی کو واضح کیا جا چکا ہے، اب خود آؤ اور چن لو. لہٰذا اللہ سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرماتے ہیں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنایا ہے. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے. یہ سوال نہیں ہوگا کہ فلاں نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا. تو اسلام قبول کروانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں جو ایک باتیں یہ اس قسم کی جاتی ہے نا کہ ہادی تو وہ ہوتا ہے جو دیکھے اور بدل دے، نہیں، ہادی کی یہ ذمہ داری نہیں. اگر کہیں بھی کسی بھی لیول پر ذمہ داری ہوتی ہے، اصل میں ایسی باتیں اولیاء کے بارے میں کی جاتی ہے نا کہ جی ولی تو وہ ہے جو نظر ڈالے اور انسان کو بدل دے. شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ ایسا ولی ہونا چاہیے کہ وہ تزکیہ نفس کرتے. اچھا، اب تزکیہ نفس تو قرآن کی ٹرم ہے اور اللہ بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے. اب یہاں تزکیہ نفس کو ایک کہانی بنا لیا گیا ہے کہ اللہ کے ولی کی نظر میں وہ طاقت ہوتی ہے، کوئی نظر ڈالتا ہے اور اگلا بدل جاتا ہے. تو ایسی طاقت کسی میں نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو اس طرح نہیں بدلا. اگر ایسا بدلا جا سکتا تو آپ ابو طالب کو تو بدل ہی دیتے. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ہدایت آپ کے بس میں نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا فیصلہ، جسے چاہوں گا ہدایت دوں گا، جسے چاہوں گا نہیں دوں گا. آپ صرف پیغام پہنچا سکتے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ایسی طاقت نہیں تھی، جو سب سے زیادہ اللہ رب کریم کے حضور جھکنے والی آنکھیں تھی اور جنہیں اللہ رب کریم نے معراج جیسا شرف عطا کیا، ان میں ہی طاقت نہیں تھی، تو کسی بھی ہما شما ولی میں کہاں سے ایسی طاقت آ سکتی؟ کسی میں ایسی کوئی طاقت نہیں. پھر یہ عقیدہ کیوں عام ہوا؟ شارٹ کٹ، ہمیں کام نہ کرنا پڑے. ہم تو ایک ایسے ولی کی تلاش میں جی رہے ہیں جو آئے اور ایک نظر ڈالے اور ہمارا تزکیہ نفس ہو جائے. تو بھائی ایسا کوئی ولی نہیں ہوتا، کہیں نہیں پایا جاتا. تزکیہ نفس کے لیے مشقت کرنی پڑتی. تزکیہ کیا ہے؟ سوارنا. تو کوئی چیز مشقت کے بغیر سواری جا سکتی ہے؟ بال ہی سوارنے ہو کنگھی کرنی پڑتی ہے، شکل سوارنی ہو تو آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. جو بھی آپ کریں، فیشل کروائیں، آپ کوئی کریم یوز کریں، واٹ ایور یو وڈ لائک ٹو ڈو ود یور فیس، لیکن آپ کو کرنا پڑتا ہے. کئی مہینے کرتے ہیں تب جا کر کوئی ریزلٹ نکلتا ہے. کوئی ایسی کریم دنیا میں پائی جاتی کہ اوور نائٹ آپ چٹے ہو جائیں؟ لوگوں کو سفید ہونے کا شوق ہوتا ہے نا، تو کوئی ایسی کریم پائی جاتی ہے؟ وہ جتنے بھی اشتہار آتے 3 دن میں گورے ہو جو وغیرہ وغیرہ، سب بکواس باتیں، سب بکواس، کسی میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو میری ایک دوست ہوا کرتی تھی کالج کے زمانے میں، تو اس کے چہرے پر نا عجیب سے دانے سے بن گئے، یعنی کہ بہت ڈفرنٹ سے وہ دانے تھے. اسکن کے اندر سے اس طرح سے ہو گیا جیسے دانے ہو.
یعنی اسکن اس طرح جگہ جگہ سے ابھر آئی جیسے دانے ہو, اوپر کوئی دانا نہیں تھا, اور اسپاٹنگ سی ہوگی اس کے چہرے کے اوپر نا, پیچنگ سی. تو ظاہری بات ہے بہت پریشان ہوئی وہ. تو ہمارے کالج کے قریب ہی ایک اسکن اسپیشلسٹ جو ہے نا ان کا تھا, کلینک تھا. تو وہ ایک دن کہنے لگی کہ چلتے ہیں, تو میں اس کے ساتھ چلی گئی. تو وہ دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ آپ نے مکس کریمیں استعمال کی ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کچھ سال پہلے بڑا شور مچا تھا کہ 5-6 کریمیں ملا کر لگاؤ. کچھ آپ نے شاید سنا ہو, آرچی ہوا کرتی تھی, اور اسٹیل میں پتا نہیں اس طرح کی کچھ کریمیں مکس کر کے نا 6-7 کریمیں, تو وہ لگاتے تھے لوگ. تو وہ بڑا شور مچا تھا جی, ہو کمال ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہنے لگے, انہیں دیکھتے ہی کہا کہ آپ نے وہ مکس کریمیں لگائی ہیں. تو وہ کہنے لگی ہاں. تو کہنے لگے کہ آپ کی اسکن کیمسٹری ڈیمیج ہو گئی ہے. ہر انسان کی اسکن کی ایک کیمسٹری ہوتی ہے جو دوسرے سے قطعی ڈفرنٹ ہوتی ہے. آپ لوگ جو یہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, انہوں نے ایگزیکٹلی لفظ کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ جو آپ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں نا, اس سے آپ کی اسکن ڈیمیج ہوتی ہے. لیکن خاص طور پر یہ جو فارمولا آپ لوگ یوز کر رہے ہیں, آپ کا اسکن کیمسٹری کا جو بانڈ تھا نیچرل, وہ ٹوٹ گیا, جس کی وجہ سے اسکن جو ہے وہ ڈیڈ ہو گئی اور یہ حشر ہوا. پھر خیر انہوں نے کہا کہ اس کا علاج تو ہے, مگر آپ کو لگ کے کرنا پڑے گا, اوور نائٹ کچھ نہیں ہونا, 1.5 سے 2 سال لگیں گے. پھر وہ لگی رہی, دانے وغیرہ تو ٹھیک ہو گئے, مگر داغ پوری طرح نہیں گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے یا تھوڑا سا برائٹ فیس کرنے کے لیے کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو اس میں کئی مہینے لگتے ہیں. ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ راتوں رات آپ حسین و جمیل ہو جائیں, کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے پودے لا کر لگاتے ہیں, تو ان کو بھی پروان چڑھانے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے. آپ اپنے گھر کو صاف کرنا چاہتے ہیں عید تہوار سے پہلے, تو کئی ہفتوں کا کام ہوتا ہے. آپ صفائیاں کرتے ہیں, پینٹ کرواتے ہیں, مہینہ 1.5 مہینہ لگاتے ہیں, تب جا کر آپ کا گھر اپ گریڈ ہوتا ہے. آپ اگر اپنے بچے کو کسی امتحان میں بٹھانا چاہتے ہیں تو کتنے سال تیاری کرواتے ہیں. اور کل بھی ہم نے ایک بات ڈسکس کی کہ اگر کوئی ایتھلیٹ بننا چاہتا ہے تو کتنے سال محنت کرتا ہے, کب جا کے ایتھلیٹ بنتا ہے. لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں, کوئی میجک ہونا چاہیے کہ اوور نائٹ بیٹھے بیٹھے بغیر مشقت کیے ہم ولی بن جائیں. تو اس کا کوئی طریقہ نہیں. ہر چیز کی طرح اس پر بھی محنت پڑے گی. اگر کوئی طریقہ ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جاتا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے کہا رات کو سونا بھی نہیں پورا. کہا نا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر فائز کر دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا باقاعدہ حکم کیا ملا تھا کہ اب آپ نے رات میں پچھلے پہر میں نماز پڑھنی ہے, کیونکہ ہم آپ پر ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں. اس کی اہلیت پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ رات کے پچھلے پہر میں نماز پڑھیں, تہجد پڑھیں. کس صورت میں آتا ہے یہ حکم؟ مزمل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساری زندگی تہجد پڑھی, ساری زندگی پڑھی, فرض تھی آپ کا. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی تو کوئی شارٹ کٹ تھا؟ پتھر کھائے, باتیں سنی, ڈسکریمنیشن برداشت کی, رشتہ داروں نے چھوڑا, کیا کچھ نہیں گزرا. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں. انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں, تو جنت کے راستے میں بھی کوئی کہکشاں نہیں ہے. انہی پتھریلے راستوں پر چلنا ہوگا. ہمت ہے تو چلو. یہ قدم قدم مصیبت, یہ سواد کوئے جانا, جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. لہٰذا یہ سب بیکار باتیں ہیں. کوئی ایسا ولی کبھی بھی کہیں بھی نہیں ملے گا, اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو گریجول ہیلپ ملتی ہے, مشورہ. جیسے فرض کریں کہ آپ کو کوئی ذہنی مسئلہ ہو, کوئی بھی ٹینشن رہتی ہے, ڈپریس رہتے ہیں, تو آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے. سائیکیٹرسٹ کے پاس کوئی ٹول ہے کہ وہ آپ کے ذہن سے ڈپریشن نکال کے آپ کو ٹھیک کر دے؟ ہاں, وہ ایک بات کر سکتا ہے, وہ آپ کی کاؤنسلنگ کر سکتا ہے, اور آپ کو کوئی دوائی دے سکتا ہے, کوئی ڈائٹ بتا سکتا ہے, کوئی ایکسرسائز بتا سکتا ہے, اینڈ سو فورتھ. ایسا ہی ہے نا. وہ آپ کا علاج نہیں کر سکتا, وہ آپ کو ہیلپنگ ایڈ دے سکتا ہے. اسی طرح سے علماء, ٹھیک ہے, مرشد پیر وغیرہ میں نہیں مانتا, کچھ نہیں ہے اسلام میں, کوئی اس کا طریقہ نہیں ہے, ہم نے نام بنا لیے. ہاں, ایک اچھا عالم جس سے آپ بات پوچھتے ہیں, اس سے آپ محبت سے مرشد وغیرہ کہتے تو حرج نہیں ہے, لیکن ویسے پیری فقیری کی کوئی لائن نہیں ہے اسلام میں. جو علماء ہے, عمل کرنے والے علماء, وہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو فرض کریں نماز کی عادت ہی نہیں پڑی, خدا نہ خواستہ, تو آپ جا کر بات کرتے کہ جی مجھے تو عادت نہیں پڑی, تو وہ پھر آپ کو جانچے گا کہ کیا وجہ ہے, اس پہ سستی ہے یا دنیا کی محبت غالب ہے
یا یہ کسی گانے بجانے میں پڑا رہتا ہے جس کی وجہ سے شیطان حاوی رہتا ہے. کیا ریزن کیا ہے اس بندے کے اندر, کمی کیوں ہے؟ تو وہ پھر جس طرف کا عیب پائے گا عالم اس طرف کی پھر آپ کو ہدایت بتا دے گا, اس کے حوالے سے دعا بتا دے گا. وہ دعائیں بھی خود ساختہ نہیں ہوتی, دعائیں احادیث کی ہی ہیں, ہر معاملے میں دی گئی ہے نا. اگر منافقت ہے تو اس کے اعتبار سے دعا بتا دے گا, ٹھیک ہے. تو وہ پھر آپ کو اس کا علاج بتا دے گا. یہ اسی طرح ہے جیسے ڈاکٹر اپنی بنائی ہوئی دوائی نہیں دے سکتا, دے سکتا ہے نہیں دے سکتا. جو باقاعدہ لائسنسڈ میڈیسن ہے وہ آپ کو ان میں سے کوئی نہ کوئی ریفر کر سکتا ہے. ایسے ہی ہے. اسی طرح ایک عالم آپ کو بتا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں دعا یا فلاں آیت جو اس مقصد کے لیے بتائی گئی وہ پڑھا کرو, ٹھیک ہے, اس سے آپ کو فائدہ ہوگا, یقیناً ہوگا. لیکن اپنی بنائی ہوئی دعائیں, اپنے بنائے ہوئے طریقے وہ آپ کو نہیں بتا سکتا. وہ قطعی غیر قانونی ہے, اسلام کے قانون کے اور طریقے کے خلاف. تو اس میں محنت پھر خود کرنی پڑے گی. جیسے ڈاکٹر کا پرسکرپشن لا کر آپ گھر میں رکھ لیں تو صحت یاب نہیں ہو سکتے, دوائی کھانی پڑے گی, پینی پڑے گی. اسی طرح سے عالم دین سے آپ نے رجوع کیا تو وہ جو بات آپ کو بتائیں گے اس پر غور و فکر بھی کرنا پڑے گا, اس کے مطابق چلنا بھی پڑے گا. جب عمل کریں گے تب جا کر اثر آئے گا. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. جو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں ان کے لیے آسان طریقہ ہے مت جائیں. خالد جمیل اختر کا قصہ میں نے آپ کو غالباً پہلے بھی سنایا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں لندن گیا ہوا تھا تو مجھے کہیں جانا تھا, تو میں اسٹیشن پر کھڑا تھا, وہ جو ہوتی ہیں سب وے, جزاک اللہ, سب وے کے اسٹیشن پر کھڑا تھا انتظار میں. تو مجھے پتا نہیں تھا کہ وہاں کون سی سب وے جاتی ہے. تو اتنے میں ایک انگریز وہاں آ گیا. تو کہتے میں نے اس سے پوچھا, تو یہ آپ کو پتا ہے نا معذور تھے, تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے تو کوئی مجھے گائیڈ کر دے. تو کہتے اس نے بہت اچھے طریقے سے مجھے سمجھایا, کیونکہ وہ ڈسیبل تھے, تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کہ یہ گاڑی لیں, یوں کریں یوں کریں یوں کریں اور آپ پہنچیں. تو کہتے ہیں میں نے اینڈ پہ پاکستانی عادت کے مطابق, وہ باقاعدہ لکھتے ہیں کہ پاکستانی عادت کے مطابق میں نے پوچھ لیا کوئی شارٹ کٹ ہے. تو کہتے اس کو چہرہ سرخ ہو گیا ناپسندیدگی کی وجہ سے, اور کہنے لگا کہ دیر از اونلی ون شارٹ کٹ دیٹ ہی شوڈ ناٹ گو اوور دیئر. ایک ہی شارٹ کٹ ہے, مت جاؤ. تو اللہ کے قریب پہنچنے کا ایک ہی شارٹ کٹ ہے, جہاں وہیں بیٹھے رہو, وہیں بیٹھے رہو. بیٹھے رہنے سے کام نہیں ہوتا. اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا یہ جھوٹی باتیں, ہم نے اپنے شارٹ کٹ کے لیے دین کا مذاق بنا رکھا. تو بہرحال کسی کے پاس نہ غیب کا علم ہے نہ کسی کو بدلنے کی طاقت ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کوشش خود کرے گا. ہاں دوسرے کی دعا ہمارے کام آتی ہے, مگر دعا کی قبولیت پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے. دوسرے کی محبت سے ہم بدل سکتے ہیں, یعنی اس کا حسن سلوک ہمیں بدل سکتا ہے. تو یہ بھی مشقت ہے, ہم نے نہیں کی, اگلے نے کی. جیسے مکے والوں کو بدل دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک نے, تو کریڈٹ گوز ٹو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساری عمر برداشت کیا تب جا کر تبدیلی آئی. تو مشقت تو آپ نے کی نا, ایک ایج پر تو مشقت ہے, شارٹ کٹ تو پھر کوئی نہیں. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت کی وجہ سے لوگ چینج ہو گئے. تو کسی نہ کسی کو تو کام کرنا پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ. مبلغ کیا کرتا ہے؟ جنت سے آگاہ کرتا ہے, جہنم سے ڈراتا ہے. تو لہٰذا بشیر و نذیر ہے, مبلغ ہے, اور ذمہ کیا ہے؟ بلاغ مبین. باقی رہ گیا ماننا نہ ماننا, وہ اپنا اپنا کام ہے. جس کا دل چاہے مانے, جس کا دل نہ چاہے نہ مانے. هو الذی